الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے. اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے. باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، ہم اس وقت میں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی جوہر صاحب دعوت برکات العالیہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس عظیم الشان اجلاس عام میں حاضر ہیں. اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے کہ بڑے مفکر علماء یہاں تشریف فرما ہیں. میری حاضری حضرت اقدس حضرت مفتی سلیم صاحب دعوت العلم، ان کی محبتیں بار بار آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخشتی ہیں. مختصر سے وقت کے لیے علماء کے بیچ سے حاضر ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس کا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی، اس وقت میں آپ کو مجلس کے عنوان کے بارے میں معلوم ہے
اور اکثر علماء اپنی گفتگو اسی تعلق سے کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں، ہم ذرا قرآن مقدس کو سب سے پہلے تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور ذرا قرآن کی پہلی آیت کو ہی دیکھیں کہ میرا اور آپ کا اللہ سب سے پہلے قرآن کے ہر چیز کو صحیح معنی کی علامت بیان کر رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ باخبر کر رہا ہے کہ اس قرآن مقدس کو ہم نے اپنے محمد عربی پر اتارا ہے، اپنے محبوب پر اتارا ہے۔ کتاب اس کتاب کے اندر کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کے انسان چاہے کتنے ہی شوق بچائے، چاہے کتنے ہی اپنی عقل بنائے، لیکن اس قرآن مقدس کے اندر کوئی کمی نہیں تلاش کر سکتے، کوئی کا تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اس کتاب کو ہر تمام شبہوں کو شبہات سے پاک رکھا ہے۔ یہ کلام ہمارا کلام ہے۔ اللہ کا نیک بندو، قرآن کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے الفاظوں کے صاف اور شفاف آنے کا اشارہ دیا اور حکم کر دیا کہ اس قرآن کے اندر کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ آپ نے اس قرآن کو اتارا ہوا ہے، آپ کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ساتھ میں اس کا بھی جواب دے دیا، اس میں متقیوں کے لیے راستے میں، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پھر اللہ نے ہدایت کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ کا علم میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، پھر اللہ کا علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امت محمدیہ اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرے گی، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اسے کوئی کامیابی کی منزل نظر نہیں آئے گی۔ ہم لوگ سلسلہ ختم کر چکے ہیں، کوئی کبھی اس زمین پر نہیں آئے گا، پھر ہدایت کیسے ملے گی، پھر راستے کیسے ملیں گے؟ اللہ نے اس قرآن کو اتار کر کے مجھے آپ کو حکم دیا کہ اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس قرآن میں تمہارے لیے راستے ہیں۔ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ اگر تم راستے بند نظر آتے ہوئے تو اس قرآن کے ذریعے سے اپنے راستوں کو کھولنے کو تلاش کرنا، اس میں تم اپنی ہدایت کو تلاش کرنا۔ اللہ کے نیک بندے، ہم نبی کوئی آنے والا نہیں، ہم پیغمبر کوئی آنے والا نہیں، ہم مجھے اور آپ کو کسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت تلاش کرنی ہے۔ کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے اس قرآن میں اپنے بندوں کی رہنمائی رکھی ہو، اپنے بندوں کو راستہ بتایا ہو۔ اگر تمہیں سیاست میں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، سیاست کا بادشاہ بن جائے گا۔ اگر تمہیں تجارت میں کامیاب ہونا ہے، کوئی قیمہ آتا اللہ تعالی اس حالت پر چلے جانا ہے، امریکی کوشش کرنا تجارت کا بادشاہ بن جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مضبوط کرنا چاہے، اقتصادی اعتبار سے مضبوط کرنا چاہے، یعنی کسی بھی میدان میں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، بادشاہ کا کام اپنے سر پر سجانا ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قرآن کو آدمی بٹھانا، اس قرآن کا مطالعہ کرنا، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے ہر جگہ اپنی کامیابی تلاش کر رہی ہے اور قرآن کو بند کر کے اپنے تاقوں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ